شرما کیوں رہی ہو؟ یہ سب کچھ تو ہمارے بیچ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے ایسی لڑکی کی جو میری جسمانی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اب تمہیں میری بیوی بن کر 10 سال کے لیے ملیشیا ٹور پر چلنا ہوگا۔ ان 10 دنوں میں بیوی کے تمام حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ محرم بہت مجبور تھی۔ نکاح کے بعد وہ ہادی کے ساتھ ملائیشیا کے ہوٹل پر خوب بولڈ ڈریسنگ کر کے بستر پر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہادی اس کے قریب آ کر لپٹ گیا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں اتنی دیر کیوں لگی، جبکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جلدی آ جانا؟ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے محرم کے سر کو دیکھتے ہی ہادی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں ملائیشیا کے لیے نکلنا تھا، لیکن محرم نے آنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر سے ہادی کے دل میں جو خیالات آ رہے تھے ان کی وجہ سے وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا، اور اب محرم پر برس پڑا۔ محرم نے فوراً سے ہی سر اٹھایا۔ وہ جوتے پہن چکی تھی، سیدھی کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے ہادی کی نظر اس کے خوبصورت سراپے سے الجھ کر رہ گئی۔ واو بیوٹیفل۔ وہ سارا سامان پیک کرتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے منمناتے لہجے میں کہا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہادی کی تعریف کو وہ سرے سے نظر انداز ہی کر گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے یا غلط، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہیے یا قسمت کا ستم، اس کی اپنی زندگی کے فیصلے اس کے اختیار میں نہیں رہے۔ ہادی بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر سیدھا کیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوبصورت آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان میں تیرتا گلابی پن اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سو پائی۔ ہادی کے دل میں ایک لمحے کے لیے ندامت کا گہرا احساس جاگا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا استعمال کرتا یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، مگر وہ احساس ایک لمحے کا تھا۔ بہت سارے ایسے خیالات آئے تھے جنہوں نے ایک بار پھر سے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کوئی بھی سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں وہاں سے شاپنگ کروا دوں گا، اتنا تو میں تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ تم جو میرے لیے کر رہی ہو کیا کم ہے؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ایک دم اس نے محرم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کھینچا تھا، جبکہ محرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر پلیز دور ہٹ جائیے مجھ سے۔ اس بار اس کا لہجہ نہیں لڑکھڑایا۔ ہادی نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم بھول رہی ہو کہ ہمارے بیچ یہی سب کچھ طے ہوا ہے؟ تب محرم نفی میں سر ہلا گئی۔ سوری سر، سب سے پہلے ہمارے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ ہم نکاح کریں گے۔ اس کے جواب کو سن کر ہادی طنزیہ مسکرایا۔ اچھا، اور نکاح کرنے کی کیا ضرورت؟ اور نکاح کرنے سے ہوگا کیا؟ اس کے سوال پر محرم لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی، مگر اس کی جلتی آنکھوں سے زیادہ دیر دیکھنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے اس بار پھر سر جھکا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا سر، لیکن میرا ضمیر کم از کم مطمئن رہے گا۔ اس کے جواب کو سن کر ہادی کے لب بھیج گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ضمیر کی بات کر رہی ہو؟ کون سا ضمیر مطمئن رہے گا؟ کیا 10 دن کے لیے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے؟ اس کی ہنسی اڑاتے لہجے نے محرم کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہنے لگی جب ہادی کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر وہ خود بھی کیا کرتا، وہ ایسا ہی تھا، ایک لمحے میں دل توڑ دینے والا، دوسروں کو اپنی نظروں میں دو کڑی کا کر دینے والا۔ جب زندگی نے اسے یہ سب سکھایا تھا تب بھی وہ ایسا ہی حساس دل رکھتا تھا، مگر اب اس کی حساسیت کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا جس کا ماننا تھا کہ صنف نازک پر بھروسہ کرنا اور ان پر اپنے جذبات لٹانا وقت ضیاء ہے اور کچھ نہیں۔ صنف نازک ہمیشہ دھوکہ دی جاتی ہے۔ اٹس اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، میں مذاق کر رہا تھا۔ اگر ریڈی ہو جاؤ تو آ جاؤ، نکلتے ہیں۔ فلائٹ میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں اور ابھی ہمیں ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ یہاں سے قریبی ایئرپورٹ ہے، ورنہ تمہاری پیکنگ کے چکر میں ہم لیٹ ہو جاتے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہلکی سی تسلی دیتے ہوئے یہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ محرم نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ یا میرے اللہ، میں نہیں جانتی کہ کس چیز کی سزا ہے یا آزمائش، لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا۔ وہ جانتی تھی کہ میرا ہادی دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، جو کم از کم اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دے گا، مگر پھر بھی وہ اسے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہوٹل کے ریسیپشن کے پاس موجود کمرے میں تھی۔ کمرے میں قاضی صاحب اور گواہان پہلے ہی موجود ہیں۔ بنا کسی ولی کے محرم نے نکاح کیا تھا۔ قاضی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ایک بزرگ محرم کے ولی بن گئے تھے۔ اب وہ دونوں ملائیشیا کے لیے نکل گئے۔ دوران پرواز ہادی نے محرم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ محرم بھی ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ ہادی کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی اور ہادی نے کسی قیمتی تحفے کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے وجود سے انکاری تھا، مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں محرم کے لیے جذبات ہیں۔
وہ بس اسے استعمال کرنا اور پھر پھینک دینا چاہتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر دل اس کے ساتھ بغاوت کرتا جا رہا تھا۔ محرم کے سوئے ہوئے پرسکون چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ملکیت کا گہرا احساس تھا۔ نکاح کی ضد محرم کی تھی اور اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ضد اس کے لیے کتنے بڑے سکون کا باعث بن گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ دھیرے سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تھی اور پھر اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ اپنا جانے ملائیشیا کا یہ ٹور اس کی زندگی میں تبدیلیاں لانے والا تھا یا پھر اسے مزید اپنے خول میں سمیٹنے پر مجبور کر دینے والا۔ ملائیشیا پہنچنے کے بعد ہادی اور محرم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ طویل سفر کے باعث دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ محرم کے لیے سب کچھ کسی خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جس کی تعمیر وہ خود بھی ناواقف تھی۔ کمرے کی بڑی شیشے کی دیوار کے پار جگمگاتی رات اور دور پھیلا ہوا شہر دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار خالی خلا میں گم ہو جاتی۔ رات کے تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ محرم چونک کر اٹھی اور چند لمحے گزگزب کا شکار رہنے کے بعد دروازہ کھولا۔ باہر ہوٹل کا ایک ملازم کھانے کی ٹرالی لیے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ایک خوش لباس خاتون بھی موجود تھی۔ کھانا اندر رکھنے کے بعد ملازم واپس چلا گیا، جبکہ وہ خاتون مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میں لیزا ہوں، سر نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ محرم کچھ سمجھ نہیں پائی، لیکن پھر اس کی نظر بڑے بڑے شاپنگ بیگز پر گئی جو ساتھ لائے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بیگز کھولے گئے تو محرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ان میں مہنگے مغربی طرز کے لباس، جوتے، جویلری اور مختلف برانڈز کے میک اپ موجود تھے۔ یہ سب آپ کے لیے ہے لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محرم نے بے یقینی سے ان سب چیزوں کو دیکھا۔ اپنی زندگی میں اس نے کبھی اتنی قیمتی چیزوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک لیزا اسے مہارت سے تیار کرتی رہی۔ اس کے بالوں کو نرم لہروں میں ترتیب دیا گیا تھا۔ ہلکا سا مگر نفیس میک اپ اس کے نکھرے ہوئے خط و خال کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر محرم چند لمحوں کے لیے خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی بولڈ ڈریسنگ اسے خود محسوس کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ آج جب پہنے تو اس کا حسن چمک اٹھا، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی گھبراہٹ کو کوئی میک اپ نہیں چھپا سکا۔ دل مسلسل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ آخرکار لیزا نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ یو لک پرفیکٹ، محرم نے بمشکل مسکراہٹ دی۔ چند منٹ بعد لیزا اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ ملائیشیا کے مشہور جزیرے لنکاوی کا ایک انتہائی مہنگا پرائیویٹ سی ویو ولا تھا۔ سمندر کے عین کنارے واقع وہ جگہ کسی شاہی خواب کی مانند لگتی تھی۔ لکڑی کے خوبصورت راستے، شیشے کی دیواریں، سمندر پر جھکتی بالکنیاں اور دور تک پھیلا ہوا نیلا پانی رات کی روشنیوں میں اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ محرم کے قدم جو آگے بڑھ رہے تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار لیزا ایک بڑے سے کمرے کے سامنے رکی۔ دروازہ کھولا گیا اور پھر خاموشی سے اسے اندر تک چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر محرم نے گھبرا کر گردن موڑی۔ کمرہ بے حد وسیع اور پرتیش تھا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار سمندر کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ محرم نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستر کے ایک کونے پر جا بیٹھی۔ اپنے گھٹنوں کو دونوں بازوؤں میں سمیٹے وہ خاموش بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، سب کچھ جائز تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف اس کے وجود پر حاوی تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جاتی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر محرم چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اگلے ہی لمحے ہادی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی موجود نہیں تھی جو دوران پرواز کبھی کبھار اس کی آنکھوں میں جھلک جاتی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر وہی شخص لگ رہا تھا جس سے محرم ہمیشہ خوفزدہ رہی، مضبوط، سرد اور اپنے فیصلوں میں بے حد سخت۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی رہی۔ باہر سمندر کی لہروں کی آواز شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان موجود تناؤ اس آواز سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ محرم نے نظر جھکا لی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سینے میں دھڑکنا دل اپنی تمام طاقت کھو چکا ہے۔ ہادی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے برابر لیٹ گیا۔ محرم نے بے اختیار اپنی انگلیوں کو آپس میں بھینچ لیا۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند ہفتوں کے تمام مناظر ایک ایک کر کے ابھرنے لگے۔ وہ دن جب اسپتال کے کوریڈور میں ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کی ماں کا آپریشن فوری ضروری ہے اور تاخیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تو وہ لمحہ جب اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم کا تصور تک نہیں تھا۔ وہ ایک عام سی ملازمہ تھی جسے ہادی کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا۔
نہ کوئی قریبی رشتے دار تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جو اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ باپ کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، ان کے بارے میں سوال کر کے وہ تھک جاتی تو خود ہی چپ ہو جاتی، لیکن اس کی ماں کی چپ نہیں ٹوٹتی تھی۔ وہ نہال کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی، نہ کوئی خالہ تھی، نہ کوئی ماما، نہ کوئی چچا، نہ کوئی پھپھو، نہ جانے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ یہ ماں نے سب سے قطع تعلق کی اختیار کر رکھی تھی۔ والد کے بارے میں بھی اسے یہی پتا تھا کہ اس کے والد کی وفات ہو گئی، اور وہ محرم کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی دکھا چکی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر وہ خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، قرض مانگا تھا، مدد کی درخواست کی تھی، لیکن ہر دروازہ بند ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن ہادی نے اپنے دفتر میں اسے بلا کر وہ پیشکش کی، جسے سن کر اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل گئی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ ایسا فیصلہ کبھی نہیں کر پائے گی۔ ہادی نے اس کی ماں کے علاج کے پیسے دینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رقم دینے کی پیشکش کی تھی، مگر اس کے بدلے میں اسے محرم کے ساتھ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ محرم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ڈیسنٹ سا اور سخت نظر آنے والا باس اندر ہی اندر اس قدر گھٹیا ہوگا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا اور اس کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ آفس نہیں جائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ماں کی حالت تیزی سے بگڑتی۔ ہسپتال کے بستر پر پڑی اس کمزور عورت کا چہرہ جب بھی اس کی نظروں کے سامنے آتا تھا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ آخرکار ایک رات وہ ہار گئی۔ اپنی ماں کو اسپتال میں داخل کروا کر اپنی واحد قابل اعتماد دوست کو اس کے پاس چھوڑ کر وہ دوبارہ ہادی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس دن اسے لگا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اس دن اس نے ہادی کے سامنے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ ہادی کی ضروریات پورے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدلے میں اسے محرم کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بنا نکاح کے اس کے ساتھ کسی رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ ہادی کو اسے نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس نکاح کا نتیجہ یہ تھا کہ آج وہ ہادی کے ساتھ ملیشیا کے شاندار ہوٹل میں اس کی پسند سے تیار ہوئی، اسی کے بیڈ پر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اب وہ اس کے برابر میں آ کر لیٹ چکا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس رات سے فرار ممکن نہیں تھا۔ ہادی کے چہرے پر کسی محبت کرنے والے شوہر جیسی نرمی نہیں تھی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے پہلی بار اپنے دفتر میں اسے وہ پیشکش دیتے وقت تھا، سرد، خود غرض اور اپنی بات منوانے کا عادی۔ اس نے محرم کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یاد دلایا کہ یہ شادی کسی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک معاہدہ تھا، ایک ایسا سودا جس میں دونوں نے اپنی اپنی ضرورت کے تحت فیصلہ کیا۔ محرم نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتائے انسان مجبوری میں کیے گئے فیصلوں کے باوجود احساسات رکھتا ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے محرم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ محرم خود میں سمٹ سی گئی جب ہادی نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا بات ہے، اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ہمارے بیچ تو سب کچھ طے تھا نا؟ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے تمہارے اس خوبصورت وجود کی۔ ہادی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ اسے بار بار یہی احساس دلا رہا تھا کہ وہ اپنی شرطوں کے مطابق چلنے کا عادی ہے۔ محرم کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیماریاں یاد آ رہی تھیں۔ اسپتال کا وہ کمرہ یاد آ رہا تھا جہاں زندگی اور موت کے درمیان جھولتی عورت کے علاج کے لیے وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو شاید وہ کبھی یہاں نہ ہوتی، لیکن اب قسمت اسے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں اس کی خواہشات اور اس کی مجبوریاں ایک دوسرے کے سامنے ہار چکی تھیں۔ وہ اس وقت ہادی کے پناہوں میں تھی، اور وہ اس کے وجود پر اپنی دسترس حاصل کر چکا تھا۔ قربت کے یہ حسین لمحات اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھے۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کے لیے یہ لمحات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس کا بس نہیں چلتا وہ انہیں امر کر لے۔ محرم کے لیے بھی یہ لمحات امر ہو گئے تھے، مگر اپنی خوبصورتی کو لے کر نہیں، بلکہ اپنی اذیت کو لے کر۔ ہادی اس کے وجود میں کھویا ہوا تھا اور مکمل سکون حاصل کر رہا تھا، جبکہ وہ تکلیف کی شدت سے لب بھیجے اپنے بہتے ہوئے آنسو روکنے میں بری طرح ناکام تھی۔ کمرے میں موجود اندھیرے نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ اس رات محرم کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہادی کے نزدیک ان کے رشتے کی حقیقت اور تھی، جبکہ وہ نکاح کے لفظ سے ہی جو تقدس وابستہ کرتی تھی وہ بالکل مختلف تھا۔ ہادی کے لیے 10 دن کا ایک طے شدہ معاہدہ تھا، جب محرم کے لیے یہ اس کی پوری زندگی کے احساسات سے جڑا ہوا فیصلہ تھا۔ اسی فرق نے اس کے دل میں ایک ایسی دراڑ ڈال دی تھی جس کی کسک شاید بہت عرصے تک باقی رہنے والی تھی۔ ملیشیا میں گزارے گئے وہ 10 دن واقعی پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ وقت عجیب شے ہوتا، کبھی ایک ایک لمحہ صدیوں میں بھاری لگتا اور کبھی پورا زمانہ چند سانسوں میں سمٹ جاتا۔ ہادی کے لیے 10 دن بھی ایسے تھے
معمول کے دنوں کی طرح گزر جانے والے دن، لیکن محرم کے لیے ہر صبح ایک نئی آزمائش لے کر آتی اور ہر رات اس کے دل میں ایک نیا زخم چھوڑ جاتی۔ لنکاوی کے خوبصورت ساحل، نیلا سمندر، دور تک پہلی سنہری ریت اور شام کے وقت آسمان پر بکھرے رنگ شاید کسی اور کے لیے خوشی کا باعث ہوتے، مگر محرم کو ان سب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر خاموش کھڑی سمندر کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ انسان بھی شاید لہروں کی طرح ہوتا ہے، باہر سے پرسکون، اندر سے ٹوٹا ہوا۔ ہادی اسے مختلف جگہوں پر لے کر جاتا، کبھی کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں ڈنر، کبھی یاٹ پر سیر اور کبھی شہر کے مشہور جگہوں کی سیر۔ لوگ انہیں دیکھتے تو ایک خوشحال اور خوبصورت جوڑا سمجھتے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی دوریاں موجود ہیں۔ ہادی کبھی کبھار اس کے لیے تحفہ خرید لیتا، مہنگی جولری، برانڈڈ بیگز اور خوبصورت لباس، مگر محرم جانتی تھی کہ یہ سب چیزیں دل کی خالی جگہ کو نہیں پُر کر سکتی۔ اسے کسی تحفے کی نہیں بلکہ ایک احساس کی ضرورت تھی، ایک ایسے احساس کی جو اسے یقین دلا سکے کہ وہ کسی کی زندگی میں صرف ایک ضرورت نہیں ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگا تھا کہ ہادی کی دنیا اور ہے اور اس کی دنیا اور، وہ دونوں ایک ہی جگہ موجود تھے مگر ان کے راستے الگ۔ 10 دنوں کے دوران ہادی کے رویے میں کچھ نرم گوشے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر دھیان دیتا، اور ان 10 دنوں میں ہی وہ محرم کی ساری پسند کے بارے میں جان چکا تھا۔ کسی لمحے وہ اس کے لیے اتنا فکر مند نظر آتا تھا کہ محرم کو لگتا وہی اس کی دنیا ہے، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ وہی سرد اور فاصلے رکھنے والا انسان بن جاتا جسے خود کو کسی بھی کمزوری کی اجازت دینا نہیں چاہتا تھا۔ محرم کئی بار اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس شخص کے اندر اتنی تلخی کیوں ہے، کس چیز نے اسے اتنا بے حس بنا دیا، لیکن اس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب سننے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ 10ویں دن کی شام تھی، اگلے روز انہیں پاکستان واپس جانا تھا۔ محرم بالکنی میں کھڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی جب ہادی آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے، صرف لہروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ہادی نے جیب میں ہاتھ ڈالے، آہستہ سے کہا، پاکستان واپس جا کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ محرم کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی کی نظریں بھی سمندر پر تھیں۔ تمہاری پروموشن بھی ہو جائے گی، میں آرڈر پہلے ہی تیار کروا چکا ہوں۔ محرم کے ہاتھ سرد پڑ گئے، اور تمہارا ٹرانسفر بھی دوسرے آفس میں کروا دوں گا۔ اس بار اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ وہ آفس میرا ایک بہت قریبی دوست سنبھالتا ہے، میں وہاں جاتا نہیں ہوں، اس لیے تمہیں کبھی میری شکل بھی دیکھنی نہیں پڑے گی۔ محرم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ ہادی اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں ہی آفس میں رہ سکتی ہو، فیصلہ تمہارا ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی ہم دونوں پہلے کی طرح اجنبی رہیں گے۔ اجنبی، یہ ایک لفظ تھا مگر محرم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر خنجر اتار دیا ہو۔ اجنبی؟ کیا واقعی سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ دونوں اجنبی بن سکتے تھے؟ کیا انسان اتنی آسانی سے اپنے احساسات کو دفن کر دیتا؟ شاید ہادی کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی ہار چکی تھی۔ اس نے نکاح کرتے وقت صرف اپنی ماں کی جان بچانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود اپنے دل کو اس سودے میں شامل کر دے گی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دل خاموشی سے ہادی کے نام ہو چکا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ تھی کہ ہادی کو اس کا اندازہ تک نہیں تھا، یا شاید تھا اور وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ محرم نے نظریں جھکا لی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر اس نے ایک لمحہ اور ہادی کی طرف دیکھا تو شاید اس کی آنکھوں میں چھپے تمام راز باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مشکل سے یہی 2 الفاظ اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ ہادی نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ تم ناراض ہو؟ محرم کے دل میں ایک کڑوی ہنسی ابھری۔ ناراض؟ کاش مسئلہ صرف ناراضی کا ہوتا۔ نہیں سر، اس نے بمشکل مسکراہٹ بنائی۔ یہی تو طے ہوا تھا۔ ہادی چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نظریں ہٹا لی، مگر نہ جانے کیوں پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ وہی بات جو اس نے خود طے کی تھی، وہی انجام جو شروع سے اس کے سامنے تھا۔ پھر بھی محرم کے منہ سے اسے قبول کرتے سن کر دل کے کسی کونے میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی تھی، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ 10 دن صرف محرم کے لیے نہیں گزرے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی بدل گیا تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ محرم اپنی تکلیف کو پہچان چکی تھی اور ہادی ابھی تک اس سے انکار کر رہا تھا۔ واپسی کا دن آ ہی گیا۔ 10 دن پہلے جب محرم اس سفر پر نکلی تھی تو اس کے دل میں خوف تھا، بے یقینی تھی، اضطراب تھا، لیکن اب جب وہ واپس جا رہی تھی تو اس کے دل میں ایک اور طرح کی تکلیف تھی، ایسی تکلیف جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پاکستان پہنچتے ہی سب کچھ بدل جانے والا ہے۔ وہ رشتہ جو پہلے ہی ایک معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ہادی نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ واپسی کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔
یہی سوچ اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ خاموش تھی۔ شاید بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان نہیں دی جا سکتی۔ ایئرپورٹ تک کا سفر غیر معمولی حد تک خاموش گزرا۔ ہادی گاڑی چلا رہا تھا جبکہ محرم کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ہادی کئی بار اس کی طرف دیکھنا چاہتا تھا مگر ہر بار خود کو روک لیتا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو، جیسے قسمت ان دونوں کے لیے کوئی اور فیصلہ لکھ چکی ہو۔ ایئرپورٹ پر ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں روانگی لاؤنج کی طرف جا رہے تھے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، مختلف زبانیں بولتے ہوئے مسافر اپنے اپنے راستے چل رہے تھے۔ محرم چند قدم پیچھے تھی جبکہ ہادی فون پر کسی سے مختصر بات کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز آواز گونجی۔ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ پہلے چیخ سنائی دی، پھر بھگدڑ مچ گئی اور پھر ایک اور دھماکے جیسی آواز۔ ہادی چونک کر مڑا۔ اس نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ محرم اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کا جسم جھٹکے سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ محرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، پھر اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ زمین میں گر گئی۔ ہادی کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی تھی۔ محرم اس کی چیخ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف بھاگا۔ محرم کا چہرہ چند لمحوں میں زرد پڑنے لگا، خون اس کے لباس کو رنگ رہا تھا۔ ہادی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر وہ خوف تھا جو شاید اس نے برسوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی ایمبولینس بلاؤ، اس کی آواز غصے اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ محرم نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کی پلکیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ ہادی کے ہاتھ خون سے رنگ چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اگر محرم کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اسے ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے۔ ہادی دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انتظار کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ وہ بار بار ڈاکٹرز کو روکنے کی کوشش کرتا، ہر نرس سے سوال کرتا، ہر آنے جانے والے شخص کو بے چینی سے دیکھتا۔ اس کی حالت کسی پاگل انسان جیسی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی سانسیں چھین رہا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ گولی بازوں کو چیرتی ہوئی گزری۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مریضہ محفوظ ہے۔ یہ سنتے ہی ہادی نے آنکھیں بند کر لی تھی جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس وقت اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کیسا لگا ٹریلر؟ ہادی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کون ہو تم؟ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہم وہ ہیں جنہیں تم برسوں سے ڈھونڈ رہے ہو، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ تم نے اپنی بیوی کو دنیا سے چھپا لیا ہوگا لیکن ہم سے نہیں چھپا پاؤ گے۔ آج بازو میں گولی لگی ہے، اگلی بار شاید نشانہ خطا نہ ہو۔ کال کاٹ دی گئی۔ چند لمحوں تک ہادی ساکت کھڑا رہا۔ اس کی مٹھی بھیج گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دشمن صرف اس کے پیچھے نہیں تھی بلکہ اب محرم بھی خطرے میں تھی۔ یہ سوچ اسے اندر تک ہلا گئی تھی۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد اس طلاق کے تمام خیالات ذہن سے نکال دیے۔ محرم کو الگ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسے دور ہوگی دشمن اسے آسان ہدف سمجھے گی۔ اسی لیے اس نے اسے اپنے محفوظ اپارٹمنٹ منتقل کر دیا جہاں 24 گھنٹے سیکورٹی موجود تھی۔ محرم اس اچانک تبدیلی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار پوچھتی مگر ہادی ہر بار بات بدل دیتا۔ محرم نے ماں سے ملنے جلنے کی اجازت ضد کی تو ہادی 1-2 بار خود اس کو ساتھ لے کر ماں سے ملوا لایا اور اسے تسلی دی کہ ماں جیسے ہی ٹھیک ہوگی وہ انہیں بھی یہاں لے آئے گا۔ ماں کو محرم کے سفر یا اسے گولی لگنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ محرم جب ماں کے کمرے میں ہوتی تھی تو وہ چپ چاپ باہر کھڑا رہتا اور ایک بار بھی ان کے سامنے نہیں گیا۔ جب محرم کی ماں صحت یاب ہو کر ہادی کے اپارٹمنٹ میں آئی تو اسے سب سے بڑا صدمہ لگا اپنی بیٹی کے نکاح کا۔ اسے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ ہادی نے علاج کے اخراجات اٹھائے ہیں۔ نکاح اور ملیشیا کے سفر کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ حقیقت جانتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سیدھی محرم کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ محرم کا دل دہل گیا۔ امی میری بات سنیں، لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ایک بار مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ محرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی دوران ہادی آگے بڑھا۔ خالہ پلیز چند منٹ مجھے دیجیے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ محرم کی ماں نے سخت نظروں سے اسے دیکھا لیکن پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ باہر بیٹھی محرم کے لیے ایک
ایک لمحہ قیامت بن گیا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اب کبھی اسے معاف نہیں کرے گی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا، مگر باہر آنے والی خاتون وہ نہیں تھی جو اندر گئی تھی. ان کے چہرے پر پھیلا ہوا غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا. آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ روئی ہوں. ان کے چہرے پر عجیب سا صدمہ بھی تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محرم کے قریب آئی. محرم گھبرا کر کھڑی ہو گئی. امی، اس کے منہ سے بمشکل نکلا. اگلے ہی لمحے اس کی ماں نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا. محرم حیرت سے ساکت رہ گئی. اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ چند منٹوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا. اس کی ماں مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی. پھر انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی. میری بچی، ان کی آواز گھبرا گئی. اللہ تمہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے. محرم نے فوراً ان سے الگ ہو کر ان کا چہرہ دیکھا. امی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا. کچھ نہیں، لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں. محرم نے بے اختیار ہادی کی طرف دیکھا. وہ چند قدم دور خاموش کھڑا تھا. اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی. امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہادی نے آپ سے کیا کہا؟ محرم نے بے چینی سے پوچھا. اس کی ماں نے فوراً اس کے گال کو چھوا. کچھ باتیں وقت آنے پر ہی بتائی جاتی ہیں. ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کبھی بھی نہیں. محرم کی الجھن مزید بڑھ گئی، کیونکہ چند منٹ پہلے تک جو عورت اس شادی پر شدید ناراض تھی، وہ اب اس رشتے کو بچانے کی بات کر رہی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ بند کمرے میں ہادی نے ایسا کون سا راز بیان کیا ہے جس نے اس کی ماں کی دنیا ہلا کر رکھ دی. وہ راز جس کا تعلق صرف ہادی سے نہیں تھا، بلکہ محرم کی ماضی، اس کے لاپتہ رشتہ دار، اس کے والد کی موت اور ان سب تمام سوالوں سے تھا جن کے جواب اسے پوری زندگی نہیں ملے. اور یہی راز آنے والے دنوں میں ان سب کی زندگیوں کا رخ بدلنے والا تھا. دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ مصروف دیکھ کر ہادی اپارٹمنٹ سے نکل گئے. ہادی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے کے بعد گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی. محرم اپنی ماں کے بدلے ہوئے رویے کو اب تک سمجھ نہیں پائی تھی. وہ بار بار سرینا ابتسار سے پوچھتی تھی کہ بند کمرے میں آخر ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس نے چند ہی منٹوں میں ان کے دل کا سارا غصہ ختم کر دیا. مگر ہر بار سلینا مسکرا کر بات ٹال دیتی. دوسری طرف ہادی بھی پھر واپس نہیں آیا تھا. ایک دن گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. نہ اس کی کوئی کال آئی، نہ اس نے کسی کو اپنی مصروفیت کے بارے میں بتایا. محرم بظاہر خاموش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی بے چینی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی. اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ بار بار دروازے کی طرف کیوں دیکھتی ہے اور ہر گاڑی کے رکنے کی آواز پر چونک کیوں جاتی ہے. تیسرے دن کی شام ڈھلی تھی جب اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی. گھر میں موجود سیکیورٹی اہلکار اچانک متحرک ہو گئے. محرم اس وقت ڈرائنگ روم میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو دونوں کی نظریں غیر ارادی طور پر اسی طرف اٹھ گئیں. اگلے ہی لمحے ہادی اندر داخل ہوا. 3 دنوں میں جیسے وہ کئی برسوں بڑا ہو گیا تھا. اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی، چہرے پر تھکن کے واضح آثار تھے اور لباس پر سفر کی گرد جمی ہوئی تھی. مگر اس سب کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان موجود تھا. جیسے ہی اس کی نظر سلینا ابتسار پر پڑی، وہ سیدھا ان کی طرف بڑھا. محرم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ ہادی ہمیشہ ایک مضبوط اور قابو میں رہنے والا انسان دکھائی دیتا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر جذبات صاف پڑھے جا سکتے تھے. وہ سلینا ابتسار کے قریب پہنچا اور جھک کر ان کے گلے لگ گیا. چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی. پھر اس کی بھاری آواز سنائی دی. آج میں نے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا. برسوں کا حساب آج ختم کر دیا. اب کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، ہمت بھی نہیں کرے گا. سلینا ابتسار کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے. ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ ہادی کے سر پر آ کر ٹھہر گئے. وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہیں پائی. شاید برسوں سے ان کے دل پر رکھا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ اتر رہا تھا. آخرکار انہوں نے ہادی کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا. ان کی آنکھوں میں ممتا اور تشکر ایک ساتھ جھلک رہے تھے. اللہ تمہیں خوش رکھے. تم نہیں جانتے تم نے آج میرے دل سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیا. میں ہر دن اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر زندہ رہی. ہر دن میں سوچتی رہی کہ میری وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئیں، لیکن آج پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہو. ہادی نے خاموشی سے ان کی بات سنی. اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی، مگر اس نے سر جھکا لیا. سلینا ابتسار نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے کندھے کو بھگو رہے تھے. وہ بار بار اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی. اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں ہر کامیابی دے، اللہ تمہارے نصیب روشن کرے. تم نے وہ کر دکھایا جو شاید برسوں میں کوئی نہیں کر سکا. محرم چند قدم کے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر گہری حیرت تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے. 3 دن پہلے تک اس کی ماں شادی پر شدید ناراض تھی اور اب وہ ہادی کو اپنے بیٹے کی طرح گلے لگا رہی تھی. ان کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنا احترام اور محبت کیوں تھا؟ وہ بار بار دونوں کے چہرے کو دیکھتی رہی، مگر کسی کے تاثرات سے بھی راست نہیں پڑ سکی.
آخر کار وہ اپنی ماں کے قریب آ گئی۔ اس کی آواز میں الجھن واضح تھی۔ امی آخر بات کیا ہے؟ آپ دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اور یہ دشمن کون تھے جن کا خاتمہ ہو گیا؟ سلینا ابتسار نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے، پھر محبت سے اس کے چہرے کو چھوا۔ ابھی نہیں بیٹا، کچھ سچائیاں وقت آنے پر ہی سامنے آتی ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ اللہ نے تم پر بہت کرم کیا۔ محرم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ مزید سوال کرنا چاہتی تھی مگر سلینا ابتسار نے بات نہیں ختم کر دی۔ دوسری طرف ہادی خاموشی سے کھڑا محرم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے 3 دنوں میں واقعی بہت کچھ بدل گیا ہو، جیسے کوئی جنگ ختم ہونی ہو مگر اس جنگ کے بعد بھی کئی راز ابھی زندہ تھے، ایسے راز جو آنے والے وقت پر نہ صرف محرم کی زندگی بدلنے والے تھے بلکہ اس کے ماضی کے ہر سوال کا جواب بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے۔ سلینا ابتسار کو بے اختیار وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی بار ہادی کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی اور انہیں معلوم ہوا تھا کہ محرم اور ہادی ان سے چھپ کر نکاح کر چکے ہیں، اور ہادی انہیں کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی سلینا ابتسار نے سخت نظروں سے ہادی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور بے یقینی بھی۔ وہ ابھی تک اپنی بیٹی کی اچانک شادی کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا؟ میری بیٹی کی زندگی کوئی تجربے کا نہیں تھی۔ ہادی نے ان کی بات خاموشی سے سنی، پھر آہستہ سے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، جیسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ اگر میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں تو شاید آپ کبھی مجھے معاف نہ کریں، لیکن اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید آپ ساری زندگی خود کو معاف نہ کر سکے۔ سلینا ابتسار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ چچی، آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن وہ غلطی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ سلینا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ برسوں پہلے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی گئی تھیں، کچھ باتیں بتائی گئی تھی، آپ کو یقین دلایا گیا تھا کہ میرے تایا یعنی محرم کے والد آپ سے بے وفائی کر رہے ہیں، ان کا کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کے اعتماد کو توڑا گیا اور آپ کے دل میں زہر بھرا گیا۔ سلینا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ مت بھولو، انہوں نے سرگوشی کی، لیکن ہادی رکا نہیں۔ آپ غصے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آپ سمجھتی رہیں کہ آپ نے اپنی عزت و خودداری بچائی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکی تھیں جو ہمارے خاندان کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ سلینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے شوہر کو بمشکل بول پائی۔ ہادی نے سر جھکا لیا۔ میرے تایا آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کرتے رہے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، وہ بار بار آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن دشمنوں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے آپ کے جانے کا فائدہ اٹھایا اور انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ سلینا ابتسار جیسے پتھر بن گئی تھی۔ برسوں سے ان کے دل میں چھپا خوف آج حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے سچائی بہت دیر سے معلوم ہوئی، ہادی نے آہستہ سے کہا۔ میں کئی سالوں سے ان لوگوں کے پیچھے تھا، حقیقت تحقیقات کرتا رہا، پرانے ریکارڈز دیکھتا رہا، اور پھر ایک دن مجھے یقین ہو گیا کہ آپ زندہ ہیں اور محرم بھی۔ سلینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں محرم کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہادی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جب وہ میری کمپنی میں آئی تھی تو مجھے صرف ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کا نام، اس کی تاریخ پیدائش، کچھ چیزیں مجھے ماضی کی طرف لے گئیں۔ پھر میں نے خفیہ طور پر تحقیقات کروائیں، اس کے کاغذات دیکھے، پرانے ریکارڈ ملائے، اور آخرکار مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے تایا کی بیٹی ہے۔ سلینا کے لب کانپ گئے تھے۔ میری بچی؟ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ برسوں سے اپنی ہی خاندان سے دور تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سلینا ابتسار دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے سب کو دھوکہ دیا، مجھے لگتا تھا کہ میں نے ہی اپنے شوہر کی موت کی وجہ ہوں، اسی لیے میں سب سے دور چلی گئی۔ میں نے خود کو سزا دی، اپنے خاندان سے رابطہ نہیں کیا، محرم کو بھی حقیقت نہیں بتائی۔ میں روز جیتی تھی اور روز مرتی تھی۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب آ گیا۔ آپ نے غلطی کی، لیکن اصل مجرم آپ نہیں تھی، اصل مجرم وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو استعمال کیا۔ سلینا نے آنسو پوچھے۔ اور اب کیا ہوگا؟ ہادی نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، اب محرم بھی اپنے خاندان سے دور نہیں رہے گی، اور میں کسی کو دوبارہ آپ دونوں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اسی لمحے سلینا ابتسار کے دل کا آخری بوجھ بھی ٹوٹ گیا۔ اسی لیے جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ان کے رویے میں سختی باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے محرم کے گلے لگ گئے، کیونکہ برسوں بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ اللہ نے ان سے سب کچھ نہیں چھینا،
ان کی بیٹی ان کے پاس تھی اور شاید ان کے ٹوٹے ہوئے رشتے بھی دوبارہ جڑ سکتے تھے۔ 3 دن بعد جب ہادی واپس آیا تو اس کے چہرے پر غیر معمولی سکون تھا۔ وہ سیدھا سلینا ابتسار کے پاس گیا۔ آج میں نے حساب برابر کر دیا ہے۔ سلینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہادی کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں ان لوگوں تک پہنچ گیا ہوں جنہوں نے ہمارے خاندان کو برباد کیا، جنہوں نے آپ کے دل میں زہر بھرا، جنہوں نے میرے تائے کی جان لی، جنہوں نے محرم پر حملہ کروایا۔ سلینا کی سانس رک گئی۔ سب ختم ہو گیا، ہادی نے آہستہ سے کہا۔ برسوں پرانا کھیل ختم ہو گیا۔ ان کے تمام راز سامنے آ گئے، ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔ اب وہ کسی اور کی زندگی برباد نہیں کر سکیں گے۔ سلینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے سال بعد ہادی نے سر ہلا دیا۔ اب ہمارا کوئی دشمن نہیں بچا۔ سلینا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ بار بار یہی کہتی رہی۔ دوسری طرف محرم خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ آج پہلی بار اس کے سامنے اس کی زندگی کے گمشدہ ٹکڑے جڑنے شروع ہوئے تھے۔ اسے اپنے والد کے بارے میں سچ معلوم ہوا تھا، اپنی ماں کی خاموشیوں کی وجہ معلوم ہوئی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اکیلی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہادی کے سامنے آ کر رک گئی۔ تو یہ سب میرے لیے تھا؟ ہادی چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ نہیں، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ صرف تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے بھی۔ محرم کی پلکیں لرز گئی۔ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا تھا کہ میں صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ تم میری زندگی کا وہ حصہ بنتی جا رہی ہو جس کے بغیر میں خود کو مکمل تصور نہیں کر سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ محرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور طلاق؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہادی ہنس پڑا۔ وہ تو میں نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا۔ اس نے ایسے سے محرم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں واپس تمہارے خاندان میں لانا چاہتا تھا، لیکن راستے میں خود تمہارا ہو گیا۔ محرم کے لبوں پر برسوں بعد دل سے مسکراہٹ آئی۔ سلینا ابتسار نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھا۔ شاید آزمائشوں کا وقت ختم ہو چکا تھا، شاید برسوں پہلے ٹوٹنے والا خاندان دوبارہ جڑ رہا تھا، اور شاید پہلی بار ان سب کو یقین حاصل ہوا تھا کہ بعض اوقات تقدیر انسان کو تکلیف دہ راستوں سے گزارتی ضرور ہے، مگر منزل پر پہنچ کر ہر زخم کا مطلب سمجھ ڈال دیتی ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوئی دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ماضی کے اندھیرے پیچھے رہ گئے تھے اور سامنے ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ خوف تھا، نہ دشمن، نہ کوئی راز، صرف اپنائیت تھی، سکون تھا، اور وہ محبت جو تمام آزمائشوں سے گزر کر آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ چند دن بعد ہادی اور محرم سلینا ابتسار کو لے کر اس حویلی کے سامنے کھڑا تھا جہاں سے برسوں پہلے یہ غلط فہمی نے کئی زندگیاں اجاڑ دی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی سلینا ابتسار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان کی نظریں حویلی کے بڑے سے دروازے پر جمی ہوئی تھی، وہی دروازہ جسے چھوڑتے وقت انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ دیکھ سکیں گی۔ محرم خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اس کی مضبوط نظر آنے والی ماں اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہادی نے ایسے سلینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہادی نے صرف سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوبارہ دروازہ کھلا تو اندر موجود لوگوں کی نظریں ایک ساتھ ان پر جم گئی۔ چند لمحوں کے لیے پورا صحن خاموش ہو گیا۔ پھر ایک عمر رسیدہ شخص لرز سے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ ان کی آنکھیں مسلسل سلینا ابتسار کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سلینا، ان کے لبوں سے وہ مشکل نکلا۔ یہ آواز سنتے ہی سلینا ابتسار برسوں سے پیچھے چلی گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی۔ دونوں بھائی بہن بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ برسوں کی دوریاں اور شکوے آنسوؤں میں بہتے جا رہے تھے۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا، ان کے بھائی کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہر شہر میں، ہر رشتہ دار سے پوچھا، لیکن تم کبھی نہیں ملی۔ سلینا ابتسار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں مجرم تھی، مجھے لگتا تھا کہ آپ سب مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ ان کے بھائی نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ہماری بہن تھی، اور ہو، اور ہمیشہ رہو گی۔ محرم ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک بزرگ خاتون آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، ان کی آواز رن گئی۔ ہم نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی تمہیں دیکھ بھی سکیں گے۔ محرم کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔
اس کے اپنے لوگ موجود تھے، ایک خاندان موجود تھا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی چند قدم دور کھڑا خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی سب سے اہم جنگ جیت لی ہو۔ محرم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ آج اسے اپنا خاندان مل گیا تھا اور اپنا گھر بھی۔